ایک اچھے شہر کے لیے، ایک اچھے سماج کے لیے، ایک اچھے ملک کے لیے یہ ضروری ہوتا ہے کہ اس کا سماج صحت مند ہو۔ ایک انسان جب بیماری سے پاک ہوتا ہے تو اس کے گھر میں سکون ہوتا ہے، اس کے گھر میں راحت ہوتی ہے۔ اسی طرح سے ایک اچھے سماج کے لیے ضروری ہے کہ اس سماج میں جتنے انسان رہتے اور بستے ہیں وہاں لوگ بیماریوں سے پاک ہوں۔ ایک بیماری تو وہ ہے جو انسان کے جسم میں ایسی لگتی ہے جو دوسرے انسان کو نظر آتی ہے۔ کسی انسان کو بخار ہو، سردی اور کھانسی ہو یا دوسری چیزیں ہوں تو دوسرے اس کے گھر کے لوگ فکر مند ہو جاتے ہیں، اس کے علاج کے لیے پریشان ہو جاتے ہیں، اس کو ڈاکٹر کے پاس لے جاتے ہیں اور اس کو ہاسپٹل لے جا کر اس کا علاج کرتے ہیں۔ آپ ذرا سوچئے، اگر کسی علاقے میں زیادہ سے زیادہ لوگ بخار کی بیماری میں چلے جائیں تو پورے محلے کے لوگ شروع ہی سے ایسی دوائیں کھانا شروع کر دیتے ہیں کہ جس سے ایسی بیماریوں سے محفوظ رہے، اور اینٹی بائیوٹک لینا شروع کر دیتے ہیں۔ بہت سے ڈوز ایسے لے لیتے ہیں کہ اگر کسی علاقے میں چیچک کی بیماری پھیل گئی ہے تو دوسرے لوگ اس بیماری سے کیسے بچے رہے، اس کے لیے اویئرنیس لوگوں کے اندر پیدا ہو جاتا ہے اور بہت سی احتیاطی تدبیر اپنائی جاتی ہے اور ایسی دوائیں لی جاتی ہیں کہ دوسرے لوگ اس بیماری سے بچ جائیں۔ میرے دوستوں، میں آپ کو یہ بتانے کے لیے آیا ہوں، لیکن یہ کوئی خبر دینے کے لیے نہیں آیا ہوں۔ یہ آپ کو بھی معلوم ہے، ہمیں بھی پتا ہے کہ ہم جس سماج کے بیچ میں رہتے ہیں آج یہ سماج نشے کی برائی سے اور نشے کی بیماری میں جکڑا ہوا ہے۔ آج ہمارے محلے کے ہر 2 گھر 3 گھر کے بعد کوئی ایسا بندہ ضرور مل جاتا ہے، کوئی ایسا نوجوان مل جاتا ہے، کوئی ایسے لوگ مل جاتے ہیں جو نشے کی بیماری میں ملوث ہیں، نشے کی بیماری میں جکڑے ہوئے ہیں۔ نشے کی بیماری ایک ایسی بیماری ہے جو سب سے پہلے انسان کے عقل کو، انسان کے ذہن کو، انسان کے دماغ کو برباد کر کے رکھ دیتی ہے۔ اگر کوئی انسان نشہ لیتا ہے تو سب سے پہلا ایفیکٹ اس کے عقل پہ پڑتی ہے۔ اگر ایک انسان کے اندر عقل اور دماغ نہ ہو تو ایک جانور اور ایک انسان دونوں برابر ہو جاتے ہیں۔ ایک جانور کو بھی آپ نے دیکھا ہوگا کہ وہ کبھی حلال اور حرام کی تمیز نہیں کرتا، اسے یہ نہیں معلوم کہ کون سی چیز کھانی ہے، کون سی چیز نہیں کھانی ہے۔ ایک انسان ہے، ہیومن بینگ کے اندر وہ صلاحیت ہوتی ہے، وہ جانتا ہے کہ ہمیں کیا چیز کھانی ہے، کیا چیز نہیں کھانی ہے۔ لیکن یہ دیکھا گیا ہے کہ جو لوگ نشے کی بیماری میں آ جاتے ہیں ان کی عقل، ان کا دماغ اس طرح سے ختم ہو جاتا ہے کہ ان کو دیکھنے والوں نے دیکھا کہ وہ محلے کے کتوں کو بھی کھا گئے۔ انسان وہ کتے کھا رہا ہے، گندے جانور کھا رہا ہے، راستے میں پڑا ہوا ہے۔ شراب پی کر لوگ ایسے راستے میں گرے رہتے ہیں، نالیوں کے کنارے پڑے رہتے ہیں، انہیں نہیں معلوم، اور اس لیے نہیں معلوم کہ ان کی عقل، ان کا دماغ، ان کا ذہن وہ ختم ہو چکا ہے۔ ایک انسانی ذہن ایک ایسی قیمتی چیز ہے جو انسان کو طاقت دیتی ہے، انسان کو اچھے برے کی تمیز پیدا کرتی ہے، انسان کے اندر اچھائی اور برائی کا فرق پیدا کرتی ہے۔ اگر انسان کی عقل اس کے اندر سے چھین لیا جائے تو ایک انسان میں اور جانور میں کوئی فرق نہیں رہ جاتا۔ نشہ لینے والا انسان، نشہ کرنے والا انسان، اس کے اندر سے عقل ختم ہو جاتی ہے، اس کا ذہن اور دماغ کام کرنا چھوڑ دیتا ہے۔ اس لیے ایسے انسان آپ کو نظر آئیں گے ایسے کام کرتے ہوئے جس کا تعلق عقل اور دماغ سے کچھ نہیں ہوتا۔ کیا کھاتے ہیں، کیا پیتے ہیں، کب سوتے ہیں، کب اٹھتے ہیں، ان کا کوئی ٹائم نہیں ہوتا۔ ان کا ذہن برباد ہو جاتا ہے، ان کا جسم برباد ہو جاتا ہے۔ نشہ لینے والا بندہ، جب نشہ لینے والا مستقل اپنے آپ کو نشے کی بیماری میں ڈالتا رہتا ہے تو پھر ایسا انسان اپنے جسم کو بھی برباد کر دیتا ہے۔ اس کے بہت سے قیمتی پارٹس اور جو ہے اس کے بہت سے آرگنز
اس کے خراب ہو جاتے ہیں. کینسر کی بیماریاں اور گلے کا کینسر, بلڈ کینسر اور اس کے اور جو ہارٹ کی بیماری اور اس طرح سے لنگس, یہ سب خراب ہو جاتے ہیں. اور ایسے انسان دیکھنے کو تو انسان لگتے ہیں, 20-20 سال کے 25-25 سال کے نوجوان نشہ کرتے کرتے کینسر کی بیماری کا شکار ہو جاتے ہیں. ایسے نوجوانوں کو یہ سوچنا چاہیے, یاد کرنا چاہیے, انہیں اپنی ماں کی ممتا اور باپ کی محبت کو یاد کرنا چاہیے کہ آج سے 25 سال پہلے جب اس کی ماں نے اسے جنا تھا اور جب اس کے باپ نے اسے اپنے ہاتھوں میں اٹھایا تھا, کیا اس کے باپ اور اس کی ماں کے خواب میں بھی کبھی اس کے یہ بات آئی تھی کہ 25 سال کے بعد میرے جوان بچے کا جنازہ اٹھ جائے گا؟ آج ان نوجوانوں کو یہ سوچنا چاہیے کہ ہم اپنی جوانی سے اپنے بوڑھے ماں باپ کا سہارا بنے, اپنی بوڑھی ماں اور اپنے بوڑھے باپ کے چہرے پہ خوشی دیکھیں. لیکن یہ نوجوان جب بڑے ہوتے ہیں, جوانی کی دہلیز پر قدم رکھتے ہیں, تو اپنی ماں کو رلاتے ہیں, اپنے باپ کو خون کے آنسو رلانے والے یہ نوجوان اگر اپنے آپ کو انہوں نے نشے کی بیماری سے دور نہیں کیا تو یہ وہ دن دور نہیں ہے کہ ہم اپنے گھروں کو برباد کر دیں, اپنے محلے کو برباد کر ڈالیں. اور آج یہی ہو رہا ہے. 25 سال کے نوجوان پتا چلا کہ ان کو ہارٹ اٹیک ہو گیا اور ان کو بلڈ کینسر ہو گیا اور ان کے گلے کا کینسر ہو گیا, دانتوں میں کینسر ہو گیا. یہ کیوں ہو رہا ہے؟ اس لیے ہو رہا ہے انہوں نے ایسی زہریلی گولیاں کھائی ہیں اور ایسی زہریلی چیزوں کو کھا کر اپنا نشہ کیا ہے کہ ان کے ہاتھ تو موجود ہیں مگر ان ہاتھوں میں طاقت نہیں ہے, دل موجود ہے مگر اس میں کوئی طاقت نہیں ہے, ان کا دماغ کہنے کو تو ہے لیکن اس کے اندر کام کرنے کی صلاحیت نہیں ہے. میرے دوستو, نشہ کرنے والے لوگ جو مستقل نشہ کرتے رہتے ہیں تو ان کا ذہن برباد ہوتا ہے, جسم خراب ہوتا ہے, مال اور پیسے بھی برباد کر ڈالتے ہیں. آپ نے دیکھا ہوگا ان کا حال یہ ہوتا ہے کہ وہ پیسے صبح سے شام تک محنت کرتا ہے آدمی, اور محنت کے بعد رکشہ چلا رہا ہے, محنت مزدوری کر رہا ہے, اور مزدوری کرنے کے بعد شام میں 400-500 جب اسے ملتے ہیں, اس کے گھر کے اندر چھوٹے چھوٹے بچے بلک رہے ہیں بھوک سے, اور گھر کے اندر بیوی وہ اپنے شوہر کے پیسوں کا انتظار کر رہی ہے, لیکن گھر کے بلکتے ہوئے بچے رہ جاتے ہیں اور بیوی ایسے ہی امید لے کر رہ جاتی ہے. وہ پیسے پاتا ہے اور پھر شراب کی دکان کا سہارا لیتا ہے, وہ گولیاں کھا رہا ہے, شراب پی رہا ہے, اسے اپنے بلکتے ہوئے بچوں کے درد کی فکر نہیں ہوتی, گھر میں بیٹھی ہوئی بیوی کی فکر نہیں ہوتی, اور وہ شراب کے نشے میں دھت رہتا ہے. میرے دوستو, وہ اپنے مال کو بھی برباد کرتا ہے, اپنی محنت کو بھی برباد کرتا ہے, پیسے بھی برباد کرتا ہے. لیکن میرے بھائیوں اور دوستو, ہم آپ کے پاس اس لیے آئے ہیں کہ ایسے بیمار ذہن کے لوگوں کو, ایسے بیمار جسم کے لوگوں کو, ایسے بیمار دماغ کے لوگوں کو آپ انہیں ڈھونڈیے, ان کو تلاش کیجئے. وہ کہیں دور نہیں ہے, وہ آپ کے چوراہوں پر موجود ہے, آپ کے گھروں کے پیچھے موجود ہے, آپ کے محلوں میں موجود ہے. ان بیماروں کے پاس جائیے, ان کا سہارا بنیے, انہیں پیار اور محبت سے بتائیے. اگر وہ بھوکے ہیں تو ان کو کھانا کھلائیے, اگر وہ بیمار ہیں تو ان کا علاج کیجئے. یہ مت کہیے گا کہ یہ نشے کے اندر پڑا ہوا ہے اور اس کے پاس کھانے کو تو پیسے نہیں ہیں, لیکن نشے کے لیے پیسے اس کے پاس کہاں سے آ جاتے ہیں. آپ یہ بتائیے, اگر اس کے اندر یہ تمیز ہوتی, اگر یہ پہچاننے کی صلاحیت ہوتی تو یقیناً وہ آج نشہ نہیں کرتا, آج وہ نشے کی بیماری میں نہیں پڑتا. اس کے اندر یہ صلاحیت ہی نہیں ہے, وہ یہ جانتا ہی نہیں ہے. اس کے اندر یہی تو بیماری ہے کہ وہ کھانے کی فکر اس کو نہیں ہے لیکن نشے کی فکر ہے. کھانے کے بغیر رہ سکتا ہے لیکن نشے کی گولی کے بغیر وہ زندہ نہیں رہ سکتا. یہ اس کا احساس بن چکا ہے, یہ اس کا یقین بن چکا ہے. آپ ایسے بیماروں کو پکڑیے, ایسے مریضوں کو ڈھونڈیے, ان کا علاج کیجئے. اور اپنے جو بچے ہیں 13-14 سال 15 سال کے بچے, یہ کہاں جاتے ہیں, کہاں اٹھتے ہیں, کہاں بیٹھتے ہیں, کن لوگوں کے بیچ میں رہتے ہیں. اگر ان کی فکر ان کے گارجین, ان کے گھر کے لوگ نہیں کریں گے تو یہی وہ بچے ہیں جو کل تک آپ کی گود میں تھے, کل تک آپ کی آنگن میں کھیلنے والے تھے. آج وہ بری صحبتوں میں پڑھ کر, غلط عادتوں میں پڑھ کر آپ کو بھی برباد کر رہے ہیں, اپنے آپ کو بھی برباد کر رہے ہیں, اور پورے محلے کو بھی برباد کرنے پہ تلے ہوئے ہیں. میرے بھائیوں اور دوستوں,
ایسے نوجوان بچوں کے اوپر جو ہے ان کا سہارا بننے کی ضرورت ہے، ان کو سمجھانے کی ضرورت ہے، ان کی کاؤنسلنگ کی ضرورت ہے، ان کے علاج کی فکر کرنے کی ضرورت ہے۔ اس کے لیے آپ کو ابھی جو ہینڈ بل دیے گئے ہیں اس میں کانٹیکٹ نمبر بھی ہے، اگر کوئی ایسا مریض ملتا ہے آپ بھی اس کی کاؤنسلنگ کیجئے، اور اگر آگے کی ضرورت پڑتی ہے تو ہم اس کے علاج کے لیے کوشش کرنے کے لیے تیار ہیں۔ اور یہ مہم کوئی ایک تقریر کی مہم نہیں ہے، بلکہ اس پہ کام کرنے کی ضرورت ہے۔ اگر آپ نے ایسے نوجوانوں کی کاؤنسلنگ نہیں کیا، اپنے محلے سے اس بیماری کو ختم نہیں کیا، تو وہ دن دور نہیں ہے کہ کل آپ کے گھر کے بچے بھی اسی بیماری میں لگ جائیں اور پھر آپ کا محلہ بربادی کی طرف چلا جائے، محلے کے اندر سے جو ہے وہ محلے کے اندر غربت آئے اور پھر پورا کا پورا محلہ ایسی بیماریوں کی طرف چلا جائے جس کا ہم پھر علاج کرنے والے نہیں ہوں گے، بتانے والے ختم ہو جائیں گے، سمجھانے والے بھی نہیں ہوں گے۔ اس سے پہلے جاگنے کی کوشش کیجئے اور اس بیماری سے اپنے محلے کو جگانے کی فکر کیجئے۔ آپ یہاں پر آئے، ان باتوں کو آپ نے سنا، آپ کے آنے کا، ان باتوں کے سننے کا بہت بہت شکریہ۔